السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 411۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الشَّهَادَةِ فَأَنْوَاعٌ۔ اب یہاں سے ان شرطوں کا بیان ہے کہ جو شرطیں نفس شہادت کی طرف راجع ہوتی ہیں، تو جن شرائط کا رجوع نفس شہادت کی طرف ہوتا ہے تو اس کی چند نوع ہیں۔ منہا لفظ الشہادتی، تو ان میں سے ہی ایک نوع یہ ہے کہ لفظ شہادت کا ہونا، کہ لفظ شہادت سے شہادت دی جائے، ٹھیک ہے۔ لفظ اخبار یا اعلام سے جو ہے وہ شہادت نہیں ہوگی مقبول، اگرچہ یہ بھی معنی شہادت کو ادا کر دیں گے تو وہ مقبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ امر تعبدی ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ لفظ شہادت سے ہی جو ہے گواہی دینا۔ فرماتے فلا تقبل بغیرها من الالفاظ، تو لفظ شہادت کے علاوہ دیگر الفاظ سے شہادت مقبول نہیں ہوگی، جیسے کہ کل لفظ الاخبار والاعلام ونحوہما، جیسے لفظ اخبار ہو، اعلام ہو، یا ان دونوں کے جیسے جو بھی ہوں۔ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي معنی الشہادتی، اگرچہ یہ شہادت کے معنی کو ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے تعبداً غیر معقول المعنی، کہ یہ امر تعبدی کے طور پر اور غیر معقول المعنی ہے، اس وجہ سے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَن تَكُونَ مُوَافَقَةً لِلدَّعْوَى فِيمَا يَشْتَرِطُ فِيهِ الدَّعْوَى، تو اب ایک شرط یہ ہے کہ شہادت دعوے کے موافق ہو ان جگہوں میں کہ جہاں پر دعویٰ شرط ہے، تو جہاں دعویٰ شرط ہے تو اس میں شہادت دعوے کے موافق ہونا چاہیے، کہ دعویٰ مدعی نے کہا 1000 روپے کا اور شہادت جسے گواہ بنایا اس نے 1500 پر گواہی دی ہے، تو یہ مخالف ہو گیا، مقبول نہیں ہوگی شہادت۔ فرماتے ہیں کہ ان تکون موافقۃ للدعویٰ، دوسری شرط یہ ہے کہ شہادت دعوے کے موافق ہو فیما یشترط فیہ الدعویٰ، ان جگہوں میں کہ جس میں دعویٰ شرط ہے۔ فَإِنْ خَالَفَتْهَا لَا تُقْبَلُ، تو اگر شہادت دعوے کے مخالف ہوئی تو اب وہ مقبول نہیں ہوگی۔ إِلَّا إِذَا وَفَّقَ الْمُدَّعِي بَيْنَ الدَّعْوَى وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ إِمْكَانِ التَّوْفِيقِ، مگر جب کہ مدعی وہ توفیق و تطبیق پیدا کر دے دعوے اور گواہی کے درمیان، توفیق و تطبیق ممکن ہونے کے وقت، وہ یہ یعنی سمجھا دے کہ اس وجہ سے جو ہے مخالفت ہو گئی، یا حقیقت میں مخالفت نہیں ہے، تو وہ تطبیق پیدا کر دے۔ اس کی صورت آئیں گی آج۔ تو لأن الشہادت اذا خالفت الدعویٰ، اچھا اگر شہادت مخالف دعویٰ ہو تو مقبول کیوں نہیں ہے؟ تو اسی وجہ فرماتے ہیں کہ لأن الشہادت اذا خالفت الدعویٰ فیما یشترط فیہ الدعویٰ وتعذر التوفیق انفردت عن الدعویٰ، تو فرماتے ہیں شہادت جب دعوے کے مخالف ہو ان جگہوں میں کہ جہاں پر دعویٰ شرط ہے مخالف ہو، وتعذر التوفیق، اور تطبیق بھی ممکن نہ ہو، متعذر ہو، تو اب اس صورت میں شہادت دعوے سے الگ ہو کر رہ گئی، شہادت الگ رہ گئی، دعویٰ الگ، تو انفردت عن الدعویٰ، تو شہادت جو ہے وہ دعوے سے الگ ہو گئی۔ والشہادۃ المنفردہ عن الدعویٰ فیما یشترط نیت الدعویٰ غیر مقبولۃ، اور وہ شہادت جو دعوے سے الگ ہو ایسی جگہوں میں کہ جہاں دعوے کی نیت شرط ہے، مطلب جہاں دعویٰ شرط ہے، تو جہاں دعویٰ شرط وہاں پر دعوے سے الگ شہادت وہ مقبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ بیان و ذالکہ فی مسائل، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ چند مسائل میں ہے کہ جہاں پر دعوے کے موافق یا دعوے کے مخالف ہو شہادت۔ فرماتے ہیں اذا ادعا ملکا بسبب ثم اقام البینۃ علی ملک مطلق، کہ جب مدعی نے یعنی کسی سبب کی وجہ سے ملکیت کا دعویٰ کیا کہ اس وجہ سے میری ملکیت ہے یہ، تو سبب یعنی ملک سببی کا دعویٰ کیا، پھر بینہ قائم کیا ملک مطلق پر، تو جو بینہ ہوگا مدعی کا وہ کیا ہوگا؟ گواہ، تو گواہ جو ہے وہ ملک مطلق پر گواہی دے تو لا تقبلو، تو وہ بینہ مقبول نہیں ہوگا۔ وبمثلہ اذا ادعا ملکا مطلقا، اسی سے ایسا الٹا کر لو اس کا، کہ اسی کے مثل ہے کہ اگر مدعی نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور پھر بینہ قائم کیا ملک سببی پر، تو تقبلو، یہ مقبول ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہاں پر اگر ملک مطلق کا دعویٰ ہے مدعی کا اور بینہ جو ہے وہ ملک سببی پر ہے، خاص پر جو ہے بینہ پیش کر دیا گا تو وہ مقبول ہو جائے گا، لیکن اوپر والا وہ مقبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرق اس میں سمجھنا ہمیں، ووجہ الفرق ان المطلق اعم من الملک بسبب لانہ یظہر من الاصل حتی تستحق بہ الزوائد۔ ہاں، فرماتے ہیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان ملک المطلق اعم من الملک بسبب، کہ ملک مطلق عام ہے ملک سببی سے، لأنہ یظہر من الاصل حتی تستحق بہ الزوائد، اس لیے کہ یعنی اصل سے ہی یہ ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی یہاں تک کہ اس کی وجہ سے زوائد کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں لأنہ یظہر من الاصل، مثلاً کوئی وراثت میں کوئی مال ملا ہے، سمجھ لیا سے، تو وراثت میں جو ملے گا وہ تو اصل کے اعتبار سے ملک مطلق ہے نا، اس میں یہ تھوڑی بتائے گا کہ میں نے اسے خریدا ہے یا مجھے کسی نے ہبہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں لأنہ، اس لیے کہ ملک مطلق وہ اصل کے اعتبار سے ظاہر ہوتی ہے، حتی تستحق بہ الزوائد، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے وہ زوائد کا بھی مستحق ہوتا ہے، کہ اگر اس میں وراثت میں کچھ اضافہ ہو گیا تو اس کا بھی یہ مستحق ہوگا، کیونکہ اصل کے اعتبار سے وہ مطلب کیا ہے، ملک مطلق ہے۔ والملک بسبب یقتصر علی وقت وجود السبب، لیکن جو ملک سببی ہوگی، اب چاہے وہ ہبہ کے طور پر کسی نے مالک بنا دیا ہو یا اس نے خریدا ہو، تو جب خریدا ہے اسی وقت سے تو مالک بنا ہے، تو ملک سببی وہ سبب کے پائے جانے کے وقت پر منحصر ہوگی، تو اس کا مطلب فکان الملک المطلق اعم، تو ملک مطلق وہ عام ہو جائے گی۔ فصار المدعی باقامت البینۃ علی الملک المطلق، تو پہلی والی صورت دیکھو، ملک سببی کا دعویٰ اور بینہ قائم کیا ہے ملک مطلق پر، تو اس کا مطلب ملک مطلق پر بینہ قائم کر دیا ہے، اس کا مطلب گواہی زیادہ ہو رہی ہے، اس کو بھی شامل ہے غیر کو بھی شامل ہے، تو مدعی اپنے گواہوں کو جھٹلا دے گا بعض گواہی میں ہے، تو مدعی نے ملک مطلق پر بینہ قائم کر کے مدعی مکذباً فصار مکذباً، تو یہ جھٹلانے والا ہو گیا، مکذباً شہودہ فی بعض ما شہدوا بھی، اپنے گواہوں کو جھٹلانے والا ہو گیا یہ بعض اس چیز میں کہ جس پر وہ گواہ بنے، مطلب بعض گواہی میں جھٹلانے والا ہو گیا، تو والتوفیق متعذر، اور یہاں تطبیق بھی جو ہے متعذر ہے، تطبیق بھی نہیں دے گا، تو اس وجہ سے یہاں بینہ مقبول نہیں ہوگا۔ لأن الملک من الاصل ینافی الملک الحادث بسبب، اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے جو ملکیت ہوتی ہے تو وہ ملک سببی جو حادث اور بعد میں موجود ہو اس کے منافی ہوتی ہے، ایک اصل کے اعتبار سے ملکیت ہے اور ایک بعد میں پیدا ہو رہی ہے، لاستحالۃ ثبوتہما معا فی محل واحد، کیونکہ ایک محل میں دونوں کے ایک ساتھ پایا جانا محال ہونے کی وجہ سے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک محل میں دونوں ایک ساتھ پائے جائیں، اگر اصل کے اعتبار سے جہاں ملکیت ہے وہاں ملک سبب ہی نہیں، جہاں ملک سبب ہے وہ پہلے سے نہیں، تو بخلاف ما اذا ادعى الملک المطلق، برخلاف دوسری والی صورت کے کہ جب ملک مطلق کا دعویٰ کیا، یہ تو ثم اقام البینۃ علی الملک بسبب، پھر بینہ قائم کیا ہے ملک سببی پر، ہے ملک مطلق کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، بغیر میں وراثت میں ملی ہے، اور پھر بعد میں بینہ قائم کر دیا کہ انہوں نے خریدا ہے، خریدنے پر، تو اب یہ جو ہے یہ مقبول ہوگا بینہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جھٹلانے والا نہیں بنا ہے، بلکہ انہوں نے گواہوں نے تو ویسے گواہی کم دی ہے تو جھٹلانے کس میں پایا جائے گا، اور کم دی ہے انہوں نے تو۔ لأن الملک بسبب اخص من الملک المطلق، اس لیے کہ ملک سببی یہ خاص ہے ملک مطلق سے، جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا، فقد شہدوا باقل مما ادعا، تو مدعی نے جو دعویٰ کیا ہے اس سے کم پر جو ہے وہ گواہوں نے گواہی دی ہے، تو فلم یسر المدعی مکذبا شہودہ، تو مدعی یہاں پر اپنے گواہوں کو جھٹلانے والا نہیں ہوا، بل صدقہم فیما شہدوا بھی، بلکہ مدعی نے گواہوں کی تصدیق کی ہے اس میں کہ جس پر وہ گواہ بنے ہیں، وادعا زیادۃ شیء، ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں اس نے ایک چیز کا اور دعویٰ کیا تھا لیکن انہوں نے گواہوں نے کم گواہی دی ہے، تو یہ انہوں نے اس نے مدعی نے تصدیق کی ہے لیکن مدعی نے کچھ زیادہ دعویٰ کیا تھا، ولا لا شہادت لہم علیہ، کہ جس زیادہ دعوے پر یعنی ان کے لیے گواہی ان کی طرف سے گواہی نہیں ہوئی،
بس اتنا کہہ سکتے ہیں وسارہ کما لو ادعا الفن و خمسہ مئتن، تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ کسی نے 1500 کا دعویٰ کیا اور گواہی دلوائی 1000 روپے پہ، تو یہاں کتنے ملنے چاہیے؟ 1000 ہی ملیں گے، یہ ایسے نہیں کہ مردود ہو جائے وہ۔ تو وہی فرماتے ہیں یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے اگر مدعی نے 1500 کا دعویٰ کیا فشہد الشہود علی الف، اور گواہوں نے 1000 پر گواہی دی، انہ تقبل البینۃ علی الالف، تو 1000 پر بینہ مقبول ہوگا اس کی وجہ سے جو ہم نے کیا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ یہاں پر مدعی نے گواہوں کو جھٹلایا نہیں ہے، تو جیسے یہاں پر 1000 پر بینہ مقبول ہوگا کذا ہنا، تو ایسے ہی یہاں پر جو ہے وہ بینہ مقبول ہو جائے گا اس کے ملک پر۔ اب چاہے ملک سببی کی وجہ سے مانو ملکیت ثابت ہوگی، اس کی ملکیت تو ثابت ہو ہی جائے گی۔ تو اب دیکھو اسی کو جو ہے دوسرے انداز میں فرماتے ہیں وَلَوِ ادَّعَا الْمِلْكَ بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ، کہ اگر کسی نے معین ملک سببی کا دعویٰ کیا، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ بِسَبَبٍ آخر، پھر بینہ قائم کر دیا دوسری سبب سے ملکیت پر، دوسرے ملک سببی پر بینہ قائم کر دیا، تو یعنی وہاں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بِأَنْ ادعا دارن، یعنی بائیں طور کے کسی نے گھر کا دعویٰ کیا فی ید رجل، جو کسی دوسرے شخص کے قبضے میں تھا، کہ تو کسی دوسرے شخص کے قبضے میں گھر کا یہ دعویٰ کیا کہ انہ ورثہ من ابیہ، کہ یہ اس گھر کا باپ کی طرف سے وارث ہے، تو یہ میری وراثت ہے، وہ قبضہ اس کا ہے، یہ دعویٰ کیا۔ ثم اقام البینۃ علی الملک انہ اشتراها من صاحب الید، پھر بعد میں اس نے بینہ قائم کس پر کر رہا ہے کہ میں نے قبضے والے سے خریدا ہے، تو بینہ یعنی اس ملک پر قائم کر دیا کہ اس نے جو ہے قبضے والے سے اس کو خریدا ہے، یا او وہبہ لہو، یا قبضے والے نے اس گھر کو ہبہ کر دیا ہے اس مدعی کے لیے، یا تیسری صورت یہ لے لو او تصدق بہا علیہ، یا اس گھر کو صدقہ کر دیا ہے اس مدعی پر، وقبضہ، لیکن صدقے کے بعد اس نے قبضہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایک صورت ہو گئی۔ یا اس کو جو الٹا اس طریقے سے کر لو او ادعا الشراء او الہبۃ او الصدقۃ، ٹھیک ہے، کہ کسی نے خریدنے کا یا ہبہ کا یا صدقے کا دعویٰ کیا، ثم اقام البینۃ علی الارث، پھر بینہ قائم کیا ہے وراثت پر، ٹھیک ہے، ہاں وراثت پر، تو لا تقبل بینتہ، تو اب اس کا بینہ مقبول نہیں ہوگا، کیوں؟ فرماتے ہیں لأن شہادت خالفت الدعوی لاختلاف البینتین صورتا و معنا، تو یہاں پر شہادت دعوے کے مخالف ہے، دونوں بینہ کے صورتاً اور معنا مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اما صورت، رہی صورت کے اعتبار سے جو ہے بینہ مختلف ہے، فرماتے فلا شک فی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دیکھو صورتاً سمجھ میں آ رہا ہے کہ دعویٰ کس پر تھا اور بینہ کس پر پیش کیا۔ وَأَمَّا الْمَعْنَى، اور معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ فَلِأَنَّ حُکْمَ الْبَيِّنَتَيْنِ يَخْتَلِفُ، کہ دونوں بینہ کا حکم مختلف ہے، الگ الگ حکم ہے، تو فلا یقبلو، تو یہاں پر مقبول نہیں ہوگا۔ یہ وہ صورت پیش کر رہے ہیں کہ دعویٰ بینہ کے مخالف ہو جائے لیکن تطبیق پیدا کر دے، ہاں اگر تطبیق پیدا کر دیتا ہے تو بینہ مقبول ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں الا اذا وفق بین الدعوی والشہادت، لیکن جب مدعی دعوے اور گواہی میں تطبیق پیدا کر دے تب مقبول ہو جائے گا۔ کیسے؟ کہ فقال کنت اشتریت منہ لکنہ جحدنی الشراء وعجزت عن اثباتہ، ہاں وہی فرماتے ہیں مگر جب کہ دعویٰ اور گواہی میں یہ تطبیق پیدا کر دے کہ پہلے اس نے مان لو دعویٰ کیا ہے خریدنے پر، شراء پر دعویٰ کیا، وہ بینہ قائم کر دیا ہبہ پر، تو دونوں بینہ یہاں بھی مختلف ہو گئے، نہ ہو گئے، کوئی سی صورت لے لو، چاہے وراثت کہہ لو یہاں پر، فرماتے ہیں لیکن تطبیق پیدا کر دی کہ میں نے خریدنے کو کہا تھا، اس نے جو ہے بیچا نہیں، تو میں نے پھر ہبہ کے لیے کہا، اس نے ہبہ کر دیا، تو ہبہ پر بینہ ہے تو پہلے سے ہی فقال، تو اب یہ اس طریقے سے اس نے تطبیق کی کہ کنت اشتریت منہ، میں نے اس سے جو ہے وہ خریدا تھا، خریدنے کے لیے کہا تھا، لکنہ جحدنی الشراء، لیکن اس نے مجھ کو جو ہے خریدنے سے منع کر دیا، وعجزت عن اثباتہ، اب جب خریدنے سے منع کر دیا، میری ملکیت جب ثابت نہیں ہوئی تو اب میں بطور شرع اس کو ثابت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، تو میں وعجزت عن اثباتہ، تو اس کو ثابت کرنے سے عاجز ہو گیا کہ یہ میری ملکیت ہے بطور شرع، میں عاجز ہو گیا۔ فاستوہبت منہ، تو پھر میں نے اس سے جو ہے وہ ہبہ کو طلب کیا،
فوہب منی، تو اس نے مجھے ہبہ کر دیا، وقبضت، اور میں نے قبضہ بھی کر لیا، کیونکہ ہبہ پر جب تک قبضہ نہ ہو وہ تام نہیں ہوتا، اس لیے کہہ رہے ہیں میں نے قبضہ بھی کر لیا۔ وہ اعاد البینہ، اور بینہ کا میں نے اعادہ کیا کہ دیکھو جو ہے ہبہ پر بینہ پیش کر دیا تو تقبلو، اب بعد میں اس نے جو ہے ہبہ پر بینہ پیش کیا ہے تو بینہ مقبول ہوگا۔ لأنہ اذا وفق، اس لیے کہ جب اس نے توفیق و تطبیق پیدا کر دی تو جو مخالفت ہوئی تھی دونوں بینوں میں تو وہ مخالفت زائل ہو گئی۔ وظاہر انہ لم یکذب شہودہ، اور یہ ظاہر ہو گیا کہ اس نے اپنے گواہوں کو جھٹلایا نہیں ہے، بلکہ اس نے جو بعد میں وہ ہبہ کیا تھا نا اسی پر بینہ ہے۔ ویسیر ھذا فی الحقیقت ابتداء، تو ابتداء دعویٰ فرماتے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خریدنے پر جو ہے دعویٰ کیا تھا، بعد میں بینہ پیش کر دیا ہبہ پر، تو اس کا مطلب ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے ابتداءً ہی جو ہے وہ ہبہ کا دعویٰ کیا تھا اور ہبہ پر بینہ ہے، کیونکہ جو پہلا والا تو دعویٰ وہ تو بیکار ہو گیا نا۔ فرماتے ہیں وَيَسِيرُ هَذَا، اور یہ حقیقت میں یہ ابتداءً دعویٰ ہو گیا کہ اس کا جیسا ابتداءً دعویٰ تھا۔ وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ، یعنی بعد میں جو اس نے بینہ کا اعادہ کیا ہے نا تو ایسا مانا جائے گا کہ اس نے جو ہے ابتداءً ابھی دعویٰ کیا ہے، اسی وجہ سے اس پر بینہ کا اعادہ واجب ہے، یعنی دوبارہ کہا جائے گا کہ اب بینہ پیش کرو، تاکہ شہادت اب دعوے کے وقت واقع ہو جائے کہ بینہ کا اعادہ کرے گا، یعنی گواہ پر بینہ پیش کرے گا اس پر ہبہ پر شہادت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خریدنے کا دعویٰ کیا اور بعد میں بینہ ہبہ پر پیش کیا، تو ظاہر سی بات ہے دونوں میں مخالفت ہے، اس لیے بینہ مقبول نہیں تھا، لیکن اس نے تطبیق پیدا کر دی کہ اس نے مجھے ہبہ ہی کر دیا، اب ہبہ کر دیا تو اب اس سے کہا جائے گا اب گویا کہ تم نے ابتداءً ہبہ کا دعویٰ کیا ہے، اب تطبیق پیدا کر کے اب دوبارہ بینہ پیش کرو، اب یہ دوبارہ بینہ پیش کر دے گا۔ فرماتے ہیں وَقَذَا اِذَا وَفَّقَ، اور اسی طرح جب توفیق و تطبیق پیدا کر دے اور یہ کہے کہ وَرِثْتُهُ مِنْ أَبِي، کہ میں اس چیز کا وارث ہوا ہوں اپنے والد کی طرف سے، تو اپنے باپ کی طرف سے میں اس کا وارث بنا ہوں، الا انہ جحد ارثی، لیکن اس شخص نے میرے وارث ہونے کا انکار کر دیا، میری وراثت کا انکار کر دیا، تو فاشتریت منہ، تو میں نے اس سے پھر خرید لیا، او وہب لی، یا اس نے مجھے ہبہ کر دیا، فانھا تقبل، تو اب یہ یہاں پر اس کا بینہ جو ہے وہ خریدنے پر مان لو یا ہبہ پر تھا تو یہ بینہ مقبول ہو جائے گا، اور اس نے دعویٰ جو وراثت کا کیا تھا گویا کہ اب وہ دعویٰ اس کا نہیں ہے، ابتداءً ہی اس کے خریدنے کا دعویٰ ہے۔ وہی فرماتے فَإِنَّهَا تُقْبَلُ، تو اب یہ اس کا بینہ مقبول ہوگا، تناقض و اختلاف جو دعوے اور گواہی میں تھا ختم ہونے کی وجہ سے۔ وَلَوِ ادَّعَى الشِّرَاءَ بَعْدَ، فرماتے ہیں وَلَوِ ادَّعَى الشِّرَاءَ بِبَدَلِ هَذَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ، تو یہاں پر دیکھو بدل کے مختلف ہونے کی صورت ہوگی کہ بدل اگر مختلف ہوگا تو پھر عقد بھی مختلف ہے، جب عقد مختلف ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں عقد الگ الگ ہیں، جس عقد کا دعویٰ تھا بینہ اس عقد پر نہیں ہے تو بینہ مقبول نہیں ہوگا، لیکن تطبیق پیدا کر دے تو مقبول ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی نے یعنی اس چیز کے بدلے میں خریدنے کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس چیز کے بدلے میں خریدی ہے، کوئی سامان بتا دیا کہ میں نے اس چیز کے بدلے میں جو ہے یہ سامان خریدا ہے، سمجھ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور بینہ قائم کر دیا 1000 روپے میں خریدنے پر، اب 1000 روپے بتا دیے، بدل گیا یہاں پر، تو لا تقبل، بینہ مقبول نہیں ہوگا، لأن البدل قد اختلف، کیونکہ بدل گیا ہے، مختلف ہو گیا ہے، واختلاف البدل یوجب اختلاف العقد، اور بدل کا مختلف ہونا وہ عقد کے مختلف ہونے کو واجب کرتا ہے، فقد قامت البینۃ علی عقد آخر، تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا دوسرے عقد پر بینہ ہے، یہ تو بینہ جو ہے وہ دوسرے عقد پر قائم ہوا ہے کہ جو دوسرا عقد اس کا غیر ہے کہ جس کا مدعی نے دعویٰ کیا تھا، تو اس عقد کا غیر ہے یہ، فلا تقبلو، تو بینہ مقبول نہیں ہوگا، الا اذا وفق المدعی، لیکن جب مدعی وہ تطبیق پیدا کر دے، فقال، اور یہ کہے کہ اشتریت بالعبد، اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ غلام کے بدلے خریدا تھا، یہ پیچھے جو ہے وہ بعبد ھذا ہے، اس غلام کے بدلے خریدا تھا، بے ھذا یا بے عبد ھذا، کہ اس غلام کے بدلے میں نے اسے خریدا، تو یہ تطبیق پیدا کر رہا ہے، الا انہ جحدنی الشراء بہ، لیکن اس نے مجھ کو غلام کے بدلے خریدنے سے منع کر دیا،
ٹھیک ہے، فَاشْتَرَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، بعد میں کہا چلو غلام کے بدلے نہیں بیچتا ہے تو 1000 روپے لے لے، تو میں نے اس کو بعد میں 1000 روپے کے بدلے میں خرید لیا تھا، تو بگینا میں نے 1000 پردے کو پیش کیا ہے، تو فَتُقْبَلُ لِزَوَالِ الْمُخَالَفَةِ، تو اب مخالفت کے زائل ہونے کی وجہ سے اب بگینا مقبول ہوگا، کیونکہ اب جو ہے مخالفت نہ رہی۔ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا إِذَا كَانَ دعوت توفیقی فی مجلس آخرہ، تو یہ صورت جو ابھی گنائی کہ یعنی بگینا قائم کیا کہ میں نے اس چیز کو خریدا ہے، غلام سمن بنایا تھا، لیکن جو گواہوں کی گواہی پیش کری، گواہوں نے بگینا جو تھا گواہ، تو انہوں نے کہہ دیا ہاں ہمارے سامنے ہم گواہ ہیں، انہوں نے یہ چیز خریدی تھی، 1000 روپے دیے تھے، تو انہوں نے بدل 1000 روپے کو بتا دیا، تو اس کا مطلب جو ہے بدل جو تھا عوض وہ مختلف ہو گیا، اس نے تطبیق پیدا کر دی۔ فرماتے ہیں یہ جو تطبیق والی صورتیں جو پیچھے گزری ہیں سب یہ اس وقت ہیں جب کہ تطبیق کا دعویٰ وہ دوسری مجلس میں کرے، دوسری مجلس میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی مجلس میں جو ہے یہ کرتا ہے فوراً تطبیق کرتا ہے تو اسی مجلس میں مقبول نہیں ہوگی، کہ ہو سکتا ہے ابھی ہاتھ جھوٹ بول رہا ہو۔ یہ بیان قامہ ان مجلس الحکمی، تو بیں طور کے وہ یعنی حکم کی مجلس سے جو بھی عقد ہوا تھا تو وہ حکم کی اور فیصلے کی مجلس سے جو ہے وہ چلا گیا تھا، ثم جاء، پھر بعد میں آیا، وادعا توفیقہ، اور توفیق کا دعویٰ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توفیق کا دعویٰ جو اب کرے گا یہ اثر نگویا کے دعویٰ ہے اس کا یہ۔ تو اب فاما اذا لم یکن عن مجلس الحکم، رہا جب کہ یہ حکم کی مجلس سے کھڑا نہیں ہوا، یعنی وہاں سے گیا نہیں، فوراً وہیں پر تطبیق اس نے پیش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ابھی فوراً یہ جھوٹ بول گئے، یعنی ابھی یہ خریدنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اب کہہ رہا جو ہے میں نے یعنی فوراً تطبیق اس میں پیش کر رہا ہے، تو یہ مقبول نہیں ہوگی۔ فدعوت توفیق غیر مسموعات، تو تطبیق کا دعویٰ جو ہے وہ نہیں سنا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَلَوِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ لَهُ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ أَنَّهُ لِفُلَانٍ، تو اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ چیز لہو اس کی ملکیت ہے، تو اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا، پھر بگینہ قائم کر دیا اس بات پر کہ یہ فلاں کی ملکیت ہے، میں نے تو اپنا اس نے بتا دیا کہ اس نے مجھے وکیل بالخصومت بنایا ہے اس کا، یعنی کہ میں اس میں جو ہے وکیل اس نے بنا دیا ہے کہ تو میں وکیل ہونے کی وجہ سے میں نے کہا، تو پھر بگینہ اس بات پر قائم کیا کہ انہو لفلان، کہ یہ چیز فلاں شخص کی ہے، وکلہ بالخصومت فیہ، کہ جس انسان نے اس کو وکیل بالخصومت بنایا ہے اس چیز میں، یعنی اس کا وکیل بالخصومت بنایا، تو تقبل بگینہ، تو اس کا بگینہ مقبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ وبمثلہ، اور اسی طرح یہ ہے کہ لو ادعا انہ لفلان وکلنی بالخصومت فیہ، کہ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ چیز فلاں شخص کی ہے کہ جس نے مجھ کو جو ہے اس میں خصومت کا وکیل بنایا ہے، یعنی مجھ کو جو ہے وہ خصومت کا وکیل بنایا کہ اس کی طرف سے میں جو ہے اس کا وکیل بن گیا، میں بولوں، میں مخاصمہ کروں، ٹھیک ہے، تو وکیل بالخصومت اس نے مجھے بنایا ہے، پھر بگینہ قائم کر دیا اس بات پر کہ یہ میری ہے، یعنی اپنے لیے بگینہ قائم کر دیا، تو لا تقبلو، یہاں پھر بگینہ اس کا مقبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے کہ یعنی اگر یہ کہے کہ میری ہے اور بگینہ قائم کر دے کہ فلاں نے مجھے وکیل بنایا تب تو مقبول ہے، اس کے الٹے میں مقبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وجہ الفرق ان قولہ اولا انہ لی لا ينفی قولہ انہ لفلان وکلنی بالخصومت فیہ، اس لیے کہ یعنی فرق کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ شروع میں کہنا کہ انہ لی، کہ یہ چیز میری ہے، تو یہ میری ہے یہ کہنا، یہ دعویٰ کرنا، یہ منافی نہیں ہے، یہ نفی نہیں کرتا ہے اس کے اس قول کی کہ یہ کہے کہ یہ فلاں کی چیز ہے کہ جس نے مجھے وکیل بالخصومت بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ وکیل بالخصومت جو ہوتا ہے نا تو وہ وکالت کے اعتبار سے اپنی چیز بتا دیتا ہے، لیکن ملکیت کے اعتبار سے وہ موکل کی ہے، کہتا ہے نا میری چیز ہے یہ، مطلب وکالت کے اعتبار سے میری ہے، تو یہ تطبیق ہو سکتی ہے۔ لی جواز ان یکون، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ چیز لہو اس کی ہو، وہ خصومت و مطالبے کے حق کی وجہ سے، کہ مطالبہ تو یہی کرے گا، خصومت تو یہی کر رہا ہے، تو خصومت و مطالبے کے اعتبار سے، وکالت کے اعتبار سے وہ اس کی ہو، وَلِغَيْرِهِ بِحَقِّ الْمِلْكِ، اور ملکیت کے اعتبار سے وہ دوسرے کی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ فَكَانَ توفیق ممکنن، تو یہاں پر تطبیق ممکن ہے، فَقُبِلَتِ الْبَيِّنَةُ، تو یہاں بگینہ مقبول ہوگا، برخلاف دوسری فصل کے
لأن قوله ہوا لفلان وکلنی بالخصومت فی، اس لیے کہ اس کا یہ کہنا کہ یہ چیز فلاں شخص کی ہے کہ جس نے مجھے اس کا وکیل بالخصومت بنایا ہے، تو پہلے یہ دعویٰ کرنا ینفی قولہ بعد ذالک ہوا لی، یہ منافی ہوگا، یہ نفی کر دے گا اس کے بعد میں اس قول کی کہ یہ چیز میری ہے، تو اس کی جو ہے نفی کر دے گا۔ کیسے؟ لأنہ صرح بأن الملک فیہ لفلان، اس لیے کہ اس نے اس بات کی صراحت کر دی ہے شروع میں کہ ملکیت اس چیز میں فلاں شخص کی ہے، یہ اس نے صراحت کر دی ہے، دعویٰ شروع میں یہی تھا کہ ملکیت اس میں فلاں شخص کی ہے، وَأَنَّهُ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ، اور میں اس میں وکیل بالخصومت ہوں، وہ اس کی یعنی ملکیت جو ہے اس فلاں شخص کی ہے، میں تو صرف جو ہے وکیل ہوں۔ اس نے جو ہے صراحت کہاں سے کیسے کری ہے؟ بقول ہی، اپنے اس قول سے اس نے صراحت کر دی ہے کہ انہ لفلان، کہ یہ چیز ہے تو فلاں شخص کی لیکن اس نے مجھ کو وکیل بالخصومت بنایا ہے، اس کا مطلب اپنی وکالت کی صراحت کر دیں اور فلاں شخص کی ملکیت کی صراحت کر دیں۔ اب بعد میں اپنے وکیل ہونے کو کہہ چکا ہے، اب بعد میں کہہ گئے میری ہے، یعنی میری ملکیت ہے، کہاں مقبول ہو جائے گی؟ ابھی تو اپنے آپ کو وکیل بتا رہے تھے، ہم مالک ہی بتانے لگے، تو فرما رہے ہیں فَكَانَ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ لِي، تو بعد میں اس کا یہ کہنا کہ یہ میری ہے، یہ اس کی طرف سے اپنے لیے ملکیت کا اقرار ہوگا، اور پہلے وکیل بتا چکا آپ نے، اب اپنے آپ کو جو ہے ملکیت کا اقرار کر کے مالک بتا رہا ہے، فَكَانَ مُنَاقِضًا، تو اب یہ جو ہے اس کا یہ دعویٰ یہ مناقض ہوگا، فَلَا تُقْبَلُ، یہاں پھر اس کا یہ مقبول نہیں ہوگا، اس کا یہ قول جو ہے مقبول نہیں ہوگا۔ اسی سے ہلکا سا ہٹ کے جو ہے مطلب یہاں پر دو موکل بنیں گے، دیکھو ایک مسئلہ ایسا ہوگا، وَلَوِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ لِفُلَانٍ، کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز فلاں شخص کی ہے کہ وکلنی بالخصومت فیہ، کہ جس نے مجھے اس میں وکیل بالخصومت بنایا ہے، یعنی مطلب میں اس کا وکیل ہوں، ہے چیز اس کی، ثم اقام البینۃ علی انہ لفلان آخر وکلنی بالخصومت فیہ، اور پھر بینہ اس بات پر قائم کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ دوسرے شخص کی ہے کہ جس نے مجھے وکیل بالخصومت بنایا ہے۔ اب یہ کہہ دیا کہ یہ دوسرے شخص کی چیز ہے، میں اس کا وکیل ہوں، اور پہلے دعویٰ کیا تھا کہ یہ زید کی ملکیت ہے، میں اس کا وکیل ہوں، تو دو موکل بنا دیے اس نے اپنے۔ اب سنو دیکھو، لا تقبلو، بگنا مقبول نہیں ہوگا، لأن قولہ اولا انہ لفلان وکلنی بالخصومت فیہ، تو اس لیے کہ شروع میں اس کا یہ کہنا کہ یہ فلاں کی ملکیت ہے کہ جس نے مجھے اس میں وکیل بالخصومت بنایا ہے، اس کا یہ پہلے کہنا، یہ یعنی کما ینفی قولہ انہ لی، یہ جس طریقے سے نفی کر دیتا ہے اس کے قول کی کہ یہ میری ملکیت ہے، پھر اپنی ملکیت بتائے بعد میں تو اوپر نفی کر دیتی نا، تو میری ملکیت ہے، جس طریقے سے اپنی ملکیت ہونے کی نفی کر دیتا ہے اور دوسرے کی ملکیت بتا دے اگر، تب بھی تو جو ہے اس کے مخالف ہوگا۔ فرمایا جس طریقے سے اپنی ملکیت والے قول کی جو ہے یہ نفی کر دے گا، اسی طرح ینفی قولہ، یہ اس قول کی بھی نفی کر دے گا کہ یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے، وکلنی بالخصومت فیہ، کہ جس نے مجھے اس میں وکیل بالخصومت بنایا ہے، کیونکہ اپنی ملکیت کی جب نفی ہو رہی ہے تو دوسرے شخص کی بھی ملکیت کی بھی نفی ہو جائے گی۔ فلا تقبلو، تو یہاں بگنا اس کا مقبول نہیں ہوگا، الا اذا وفق، مگر جب کہ یہ توفیق پیدا کر دے اور یہ کہے کہ ان الموکل الاولا، کہ پہلے موکل نے دوسرے موکل سے بیع کر لی۔ اب سنو، پہلے موکل نے دوسرے موکل سے بیع کر لی، تو میں وکیل تو پہلے کا تھا، میں وکیل پہلے کا تھا، میرے پاس چیز تھی، اس نے میرے ہاتھ میں چیز تھی، اس نے اسے بیچ دی، اب دوسرے شخص نے کہا اس کے بھی وکیل تھے، ہمارے بھی بن جاؤ، تو اب مجھے اس نے وکیل بنا لیا، تو میں نے جو پہلے کہہ دیا تھا نا کہ یہ فلاں کی چیز ہے، تو وہ قبل شراء کے اعتبار سے دعویٰ تھا، اور جب میں اب یہ جو کہتا ہوں کہ فلاں کی شخص ہے، عمر کی شخصیت ہے، بھائی یہ بعد شراء کا دعویٰ ہے، اب توفیق صحیح ہے، تو فرماتے ہیں ہاں یہ اس نے تطبیق کر دی کہ پہلے موکل نے دوسرے موکل سے بیع کر لی، ثم وکلنی الثانی بالخصومت، پھر دوسرے موکل نے مجھے وکیل بالخصومت بنا دیا، فیقبل لزوال المناقضۃ، تو اب یہاں پر اس کی بات مقبول ہوگی تناقض ختم ہونے کی وجہ سے۔